بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبدالوکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاٹ نیٹ ورک۔ آج میں آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لایا ہوں جو کہ بہت لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ وہ دماغی کمزور ہے۔ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا، سب سمجھتے ہیں کہ وہ دماغی طور پہ کمزور ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ دماغی کمزور بالکل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے یونیک پیدا کیا، ہر انسان کو اللہ نے ایک یونیک کوالٹی دی ہے۔ تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ یونیک نہیں ہیں؟ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انٹیلیجنس کیا ہے، آئی کیو کیا ہے، اور آپ کتنے قابل ہیں۔ واقعی میں آپ کی دماغ کمزور ہے یا آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں، یا ہم سب ایکسکیوز بنا رہے ہیں؟ تو آج میں آپ کو یہ کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی کلاس سے ہے، بڑی فیملی سے ہے، وہ دماغی تیز ہے، میں دماغی کمزور ہوں۔ تو یہ بالکل اے فیک تھنگ وچ از بلڈ ان یور مائنڈ۔ اور جتنا آپ سوچ رہے ہو کہ آپ تو کمزور ہو، آپ کی دماغ تو کام نہیں کر رہے، تو واقعی میں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ انٹیلیجنٹ ایکسکیوسائٹس بن جاتا ہے، ایک انٹیلیجنس بیماری بن جاتی ہے، آئی کیو کی بیماری بن جاتی ہے۔ آپ واقعی میں سوچنے لگتے ہو۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم میتھس میں، ہر بندہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں میتھس میں بہت ویک ہوں۔ وہ بار کہہ کر وہ واقعی میں میتھس میں پھر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، وہ سمجھتے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو وہ اور بلڈ ہوتی جاتی ہے۔ وہ اور اسٹوڈنٹ پھر ان کے پاس جاتے کہ ہمیں میتھس کراؤ، فار ایگزامپل، تو ان کو میتھس کراؤ۔ میں آپ کو ایگزامپل دینے والا، جیک ما کو آپ جانتے ہوں گے، دا چائنا ریچسٹ پرسن۔ وہ خود کہتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں بالکل انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، میں بالکل دماغی کمزور ہوں، لیکن میں کام لیتا ہوں انٹیلیجنٹ لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نالج از پاور، یہ ہاف ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر یہ فل ٹرو میں آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ نالج از پاور وین یو نو ہاؤ ٹو یوز اٹ، جب آپ جانتے ہو کہ اس تھوڑے سی نالج کو میں نے کیسے استعمال کرنا۔ اصل آئی کیو یہ ہے۔ اگر ایک بندی کی 100 آئی کیو ہے اور اس کو پتہ ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے، تو اور اگر دوسرے بندے کی 120 آئی کیو ہے، زیادہ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ اکثر ہمارے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو پھر وہ 100 والی آئی کیو زیادہ اچھی۔ آپ کی آئی کیو ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی آئی کیو کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ایگزامپل واز جیک ما ڈراپ آؤٹ بھی تھا، کچھ سکولز نے ان کو ریجیکٹ کیا کہ آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا، یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا، پھر بعد میں وہ بتاتا کہ وہ پولیس نوکری میں، بینکس میں گئے، باقی سب ہوتے گئے اور وہ نہیں ہوتا گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور اپنی انٹلیکٹ پہ کام کیا۔ اس کو جو انٹرسٹ تھا، اس میں obsession تھی، جنون تھا with little آئی کیو، وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ ہائی آئی کیو والے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی انٹرسٹ پہ کام کیا اور علی بابا کا مالک بن گیا۔ ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ آن لائن سسٹم، آن لائن ای کامرس۔ اس کے ساتھ ساتھ بل گیٹس کو دیکھو، اس کو بھی لوگ قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ بھی یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہے۔ اس کے علاوہ لیڈی گاگا، اسٹیو جاب، یہ سارے، مارک زکربرگ، یہ سارے ڈراپ آؤٹ ہیں۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا آپ کتنے قابل ہیں، آپ نے کتنا پڑھا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے جانتے ہیں، آپ کتنے اپنے آئی کیو کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے میں نے بلینئرز کے نام لے لیے، یہ وہ اتنے قابل نہیں ہے، ذہین اتنے نہیں ہے آئی کیو ود ہائی ایو، لیکن انہوں نے کیا ہے، آئی کیو ڈزنٹ میٹر اف اٹ از ہائی اور لو، لیکن آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کو بینگ آپٹیمسٹک سوچنا ہوگا، پازیٹیو تھنکر،
مثبت سوچ سے کام آگے بڑھانا ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آئنسٹائن نے کہا, کسی نے ان سے پوچھا کہ کلومیٹر میں کتنے میٹرز ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آئنسٹائن کو کیسے پتہ نہیں ہے, لیکن اس نے کہا میں ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, یہ فیکٹ ہے. میں کسی اچھے بکس میں جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ 1 کلومیٹر میں کتنے میٹرز ہیں. اس نے کہا میں وقت جو یوز کرتا ہوں, اپنی آئی کیو کو یوز کرتا ہوں امیجنیشن پہ, کریشن پہ, تھنکنگ پہ. اسی لیے آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ رہا, کیونکہ اس نے زیادہ تر وقت امیجنیشن, کریٹیو امیجنیشن, تھنکنگ پہ گزارا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے. آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا کہ ہاؤ اٹ ورک. آپ نے یہ نہیں سوچا ہاؤ اٹ وونٹ ورک. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں کرے گا, یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ نہیں, نو کو نکالے اپنے ڈکشنری سے, اپنی ڈکشنری میں ڈالے یس اٹ ول ڈن, یہ ہوگا, یہ ہو کے رہے گا. تو جب آپ ہوں گے آپٹیمسٹک ہوں گے تو آپ کا کام ایزیلی ہو جائے گا. دوسرا, ایک ڈاکٹر ایڈورڈ ٹیلر سے کسی نے پوچھا کہ سائنٹسٹ کیسے بنتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ سائنٹسٹ ود ہائی آئی کیو نہیں بنتے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہائی آئی کیو والی نہیں ہے, انٹیلیجنٹ نہیں, تیز دماغ نہیں, تو وہ سائنٹسٹ بن سکتے. میں نے ہاں بالکل بن سکتے اگر ان کی انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ ریٹ, انٹرسٹ ڈگری از ویری امپورٹنٹ. obsession, جنون بہت ضروری ہے. ہمیشہ جنون انٹیلیجنس کو شکست دیتی. تو آپ نے جنونی بننا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے اور جان مار کے کام کرنا ہے. تو انٹیلیجنس, آپ کی دماغ میٹر نہیں کرتا, آپ کی سوچ, آپ کی تھنکنگ, آپ کی امیجنیشن میٹر, ڈز میٹر. سو آج کے بعد we have to quit being pessimist, negative thinker. We have to be positive thinker. How it work. So آج کے بعد آپ نے پہلے اس پہ بلیو کریں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ یونیک ہیں اور آپ سب سے زیادہ قابل ہیں. آپ نے اپنے آئی کیو, انٹیلیجنس, انٹلیکٹ پہ کام کرنا ہے, اپنے obsession, interest پہ کام کرنا ہے. So this was all about today. Thank you so much.